السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، کیسے ہیں سب لوگ؟ خیریت سے؟ ماشاء اللہ الحمدللہ۔ ماشاء اللہ جی، اہلا وسہلا مرحبا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے اور صحیح معنی میں قرآن مجید کے ساتھ جڑنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ آمین قرآن مجید کے استعمال ہم سب کے لیے بابرکت بنائے۔ آمین۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا۔ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران۔ بحمد اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم قرآن مجید کے متعلق ایک اہم علم کو سیکھنے کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ سفر آسان فرمائے۔ میں نے سوچا کہ یہ مقدمہ الجزریہ جو ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں، اس سے پہلے کچھ تمہیدی باتیں ہو جائیں تاکہ ہمیں اس علم کی اہمیت کا پتہ چل جائے، اس کتاب کی اہمیت کا اور عظمت کا پتہ چل جائے۔ کیونکہ کسی بھی علم کو سیکھنے کے لیے سب سے پہلے اس علم کا مقام و مرتبہ، اس کی عظمت اور اس کی فضیلت انسان کے ذہن میں ہو، تو پھر اس علم کو سیکھنے کی یکسوئی بڑھ جاتی ہے۔ اس علم کو سیکھنے کے لیے انسان کی یکسوئی توجہ بڑھ جاتی ہے اور بندہ پھر سے دل لگا کے اس علم کو سیکھتا ہے۔ تو اس علم کی عظمت کے لیے یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے کہ یہ علم جو ہم سیکھنے جا رہے ہیں، اس کا تعلق قرآن مجید سے براہ راست ہے، اور قرآن مجید کے بارے میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل فرمایا ہے۔ عربی زبان میں نازل کرنے کے بعد پھر اس کو تلاوت کیسے کرنا ہے، اس کو پڑھنا کس طرح ہے، اس کے بارے میں رہنمائی فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل میں فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں۔ لیکن اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ ترتیل کیا چیز ہے، ترتیل کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بنیادی نقطہ ہے۔ ہم قرآن مجید سے بھی دیکھتے ہیں، احادیث سے بھی دیکھتے ہیں، صحابہ کرام کے عمل سے، ان کے قول و فعل سے دیکھتے ہیں، اور اسی طرح عمل قراءات کی ان کی زندگیوں سے بھی دیکھتے ہیں کہ ترتیل کس چیز کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی ترتیل کی وضاحت کرتے ہوئے قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں کہ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے اگرچہ یک بار کیا تھا، لیکن دنیا میں تھوڑا تھوڑا کر کے نبی علیہ السلام پر قرآن مجید کو نازل کیا۔ اب اس کی وجہ کیا تھی؟ تھوڑا تھوڑا کیوں نازل کیا؟ اس لیے لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، تاکہ جیسے تھوڑا تھوڑا نازل ہو تو نبی علیہ السلام بھی اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے صحابہ کرام کو سنائیں، ان کو سکھائیں۔ اور اس آیت کریمہ کی تفسیر میں شیخ عطیہ رحمہ اللہ تعالی غایت المرید
ان کی کتاب ہے غایۃ المرید فی علم التجوید کے نام سے، اس کے اندر اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے قرآن مجید کو ایسا ایسا نازل کیا لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ بِتَرَسُّلٍ وَتَمَهُّلٍ، کہ تاکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ پر اس قرآن مجید کو انتہائی تسلی اور اطمینان کے ساتھ قرات کریں، ان کو پڑھ کر سنائیں۔ اور اتنا اطمینان اور تسلی کس لیے کہ فَإِنَّ ذَلِكَ أَقْرَبُ إِلَى الْفَهْمِ وَأَسْهَلُ لِلْحِفْظِ، کیونکہ ایسا ایسا کر کے جب قرآن مجید کو پڑھا جائے گا تو پھر قرآن مجید کو پڑھنا سمجھنا انتہائی آسان ہو جائے گا، اور اسی طرح اس کو یاد کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ تو اس طرح اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ایسا ایسا کر کے نازل کیا۔ اور قرآن مجید ترتیل کا معنی کے بارے میں یہ ہے کہ ایسا ایسا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے۔ اب اس ایسا ایسا پڑھنے کا اور اسی طرح نزول قرآن کا آپس میں بہت گہری مطابقت ہے۔ تقریباً 23 سالہ دور نبوت میں 23 سال قرآن مجید کو نازل ہونے میں لگے ہیں، اس طرف ایسا ایسا تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن نازل ہو رہا ہے، اور دوسری طرف حکم دیا جا رہا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، کہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ تو نزول بھی اسی لیے ایسا ایسا کیا گیا ہے کہ تاکہ قرآن مجید کو ایسا ایسا ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے، تاکہ قرآن مجید کو صحیح معنی میں سمجھا جا سکے۔ اور بلکہ قرآن مجید کے دوسرے مقام پر سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ وہ لوگ جو قرآن مجید کو اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح اس کو پڑھنے کا حق ہے۔ اب قرآن مجید کو کس طرح پڑھنے کا حق ہے، کس طرح اس کے حق کی ادائیگی ہوتی ہے، اس کا حق کس طرح ادا ہوتا ہے پڑھنے کا، اس کے بارے میں امام بیضاوی اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یتلون حق تلاوت، امام بیضاوی رحمہ اللہ تعالی نے 3 معنی کیے ہیں قرآن مجید کے تلاوت کے حق ادا کرنے کے۔ 3 چیزیں بتلائی ہیں، جب وہ 3 چیزیں ہوں گی تو پھر ہی قرآن مجید کی تلاوت کا صحیح حق ادا ہوگا۔ فرماتے ہیں یتلون حق تلاوتی بمراعات اللفظ عن التحریف، قرآن مجید کو پڑھتے وقت اس طرح پڑھا جائے کہ وہ اپنی اصل سے بدل نہ جائے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اس سے بدل کر کوئی اور چیز نہ بن جائے۔ تو جب اس چیز کا لحاظ رکھا جائے، اور مزید فرمایا وَالتَّدَبُّرِ فِي مَعْنَاهُ، اور اس کے معنی میں بھی غور کیا جائے۔ آج بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے صحیح معنی سے تجوید کے مطابق قرآن مجید کو پڑھ لیا تو گویا کہ اس کے پڑھنے کا حق ادا کر دیا، اللہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، ہم نے اس حق کو پا لیا۔ حالانکہ صرف تلاوت صحیح معنی میں کر لینا تلاوت کا حق ادا نہیں۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں بلکہ وَالتَّدَبُّرِ فِي مَعْنَاهُ، اس قرآن مجید کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پہ غور بھی کیا جائے، دوسری بات۔ اور تیسری بات مزید فرمائی وَالْعَمَلُ بِمُقْتَضَاهُ، قرآن مجید کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے کے بعد، اس کو سمجھنے کے بعد پھر اس پر عمل کیا جائے، تو پھر ہی قرآن مجید کی تلاوت کا حق ادا ہوتا ہے۔ تو گویا قرآن مجید سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ قرآن مجید کو خود قرآن مجید اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ قرآن مجید پڑھنے کا حق ادا کیسے ہوتا ہے کہ اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے، اس کو سمجھ کر پڑھا جائے، اس پر عمل بھی کیا جائے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی قرآن مجید کی تلاوت کے بارے میں، ترتیل کے بارے میں آپ سے بھی وضاحت ملتی ہے کہ ہم نے ترتیل کا معنی کیا ہے، کس طرح ترتیل کے ساتھ پڑھنا قرآن مجید کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ آپ لوگوں میں اعلان کر دیں۔ کیا اعلان کرنا ہے، کس بات کا؟ کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرکم ان یقرأ کل رجل منکم کما علم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ لوگوں کو حکم دے رہے ہیں کہ قرآن مجید کو اس طرح پڑھو، قرآن مجید کی اس طرح تلاوت کرو جس طرح قرآن مجید تمہیں سکھایا گیا ہے۔ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں وَكَانَ يَقْرَأُ بِالسُّورَةِ فَيُرَتِّلُهَا حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْهَا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے تو آپ کی تلاوت جب کوئی سورت پڑھتے تو خوب وہ لمبی محسوس ہوتی تھی۔ اب دیکھنے کو سورہ فاتحہ ہے، چھوٹی سی سورت ہے،
دیکھ رہے ہو کہ سورۃ کوثر چھوٹی سی سورت ہے، لیکن جب اس کو صحیح معنی میں تجوید ترتیل کے ساتھ پڑھیں گے تو سننے میں ایسے لگے گا جیسے پتہ نہیں بہت لمبی سورت ہے، ایک لمبی سورت کی تلاوت کی ہے۔ لیکن اگر اس کو صحیح معنی میں نہ پڑھا جائے، جس طرح قرآن مجید کو نازل کیا گیا اور جس طرح اس کے پڑھنے کا حق ہے، مخارج کا لحاظ نہ رکھا جائے، صفات کا لحاظ نہ رکھا جائے، ٹھہر ٹھہر کر غور و فکر کر کے نہ پڑھا جائے تو دیکھنے کو یہ چھوٹی سی سورت ہے، بڑی جلدی بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت کی کیفیت حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب آپ کوئی سورت پڑھتے، صحیح ابن حبان میں یہ حدیث ہے کہ جب آپ قرآن مجید پڑھتے تو ایسا لگتا کہ وہ سورت بہت لمبی سورت آپ نے تلاوت کی ہے۔ تو اس لیے حدیث سے بھی یہ پتہ چلا ورتل القرآن کی تفسیر محسوس ہمیں ہوئی، یہی پتہ چلا، اور آپ کے آب علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے بھی کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے۔ اب ہم اگر صحابہ کرام کی زندگیوں کی طرف آ جائیں تو صحابہ کرام نے بھی اسی ترتیب کا لحاظ رکھا ہے اور اس کی اہمیت کو اجاگر کیا اور اس پہ زور دیا ہے۔ ہم قراءات کی طرف آ جائیں تو انہوں نے بھی اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے۔ امام جزری رحمہ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلمانوں پر قرآن مجید کے معنی و مفاہیم کو جاننا از حد ضروری ہے اور اس کی حدود کو قائم کرنا۔ کہتے ہیں جس طرح قرآن مجید کے معنی و مفاہیم کو جاننا، ان کا علم حاصل کرنا اور قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈالنا ضروری ہے، کہتے ہیں بالکل اسی طرح ہی صحیح تلفظ، تجوید، ترتیل کے ساتھ قرآن مجید کو تلاوت کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ اور صحیح بخاری کے جو شارح ہیں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالی، جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح کی ہے، بہت ہی عمدہ شرح کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قراء کرام جن مخارج، مدود کا لحاظ کرتے ہیں، اظہار و ادغام، جن جن چیزوں کا اعتبار کرتے ہیں، ان کو سیکھنا بھی واجب ہے۔ حافظ ابن حجر، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تو قاریوں کی باتیں ہیں، یہ تو قراء کرام کی باتیں ہیں، دیکھیں محدثین بھی اس بات کے قائل تھے، وہ بھی کہتے ہیں کہ جو اس فن کے ماہرین ہیں، جو قراءات کے اور تجوید و قراءات کے ماہرین لوگ ہیں، جو قرآن مجید کی تلاوت کے لحاظ سے جن جن چیزوں کا وہ حکم دیتے ہیں اور پابندی کرواتے ہیں، کہتے ہیں ان چیزوں کا، ان علوم کا سیکھنا واجب ہے، اور جو لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں وہ حرام ہے۔ دیکھ لیں بہت بڑے محدث ہیں حافظ ابن حجر عسقلانی، جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح کی ہے۔ اب صحابہ کرام کی طرف آ جائیں تو صحابہ کرام کیا کہتے تھے، ان کا عمل کیسا تھا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تجوید کے بارے میں کیا فرماتے ہیں ترتیل کے حوالے سے، اور وہ اپنی تلاوت کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ لِأَنَّ أَقْرَأَ سُورَةً وَأُرَتِّلُهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ۔ کتنی عظیم بات ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ پورا قرآن بغیر ترتیل، بغیر تجوید کے پڑھنے کی بجائے اقرا سورۃ، میں ایک سورت پڑھ لوں، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے، یہ میرے نزدیک زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ جب بھی قرآن مجید کی تعلیم دیتے تھے تو اس تجوید کا، مدود کا، اس کے مخارج صفات کا لحاظ کر کے پڑھاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی کو قرآن مجید پڑھا رہے تھے، تو وہ پڑھنے والے نے انما الصدقات للفقراء والمساکین کو پڑھا لیکن مد نہ کی، تو فوراً حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو مجھے ایسا قرآن مجید نہیں پڑھایا اس طرح۔ تو کہنے لگا پھر کیسے، بتاؤ، آپ مجھے سکھا دو۔ تو انہوں نے یہ آیت پڑھی انما الصدقات للفقراء والمساکین، اور للفقراء پر مد کی۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ مد کے ساتھ قرآن مجید پڑھایا تھا، اور اس کو ایسے ہی پڑھنا چاہیے۔ دیکھیں صحابہ کرام کس طرح ان چیزوں کا اہتمام کرتے تھے، اور اس لیے فرمایا کرتے تھے جوید القرآن وزینوا باحسن الاصوات، تو قرآن مجید کو تجوید کا لحاظ کر کے پڑھو۔ جوید، جود یجود تجوید
تفعیل ہے جود یجود جوید القرآن، قرآن مجید کو تجوید کا لحاظ کر کے پڑھو اور اس کو اپنی آوازوں کے ساتھ خوبصورت پڑھو۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ترتیل کے معنی پوچھے گئے، جیسے ورتل القرآن ترتیلا، تو یہ ترتیل سے کیا مراد ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے الترتیل ہوا تجوید الحروف ومعرفت الوقوف، کہ ترتیل ہے حروف کو تجوید کے مطابق پڑھنا، اور اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے اس بات کا لحاظ اور اس کی معرفت حاصل کرنا کہ کہاں پہ آپ نے وقف کرنا ہے اور کہاں پہ وقف نہیں کرنا، کیونکہ بعض دفعہ تو وقف کرنے سے معنی میں بہت بڑا بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ جو ایک قرآن مجید کے اندر ایک بات بیان ہو رہی ہے مثبت معنی میں، تو آپ کے وقف کرنے سے ہی وہ مثبت منفی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ اگر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کسی بات کی نفی کی ہے لیکن وہاں پہ غلط وقف کرنے کی وجہ سے وہ نفی اس بات کی طرف چلی جاتی ہے۔ اور ترتیل کی اہمیت کے بارے میں آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا کی بجائے جب بندہ آخرت میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ صاحب قرآن سے کیا فرمائیں گے؟ یقال لصاحب القرآن اقرا وارتقی ورتل، وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ ترتیل کی اہمیت دیتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید کا حق کیا ہے کہ اس کو ترتیل کے مطابق پڑھیں۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، جب کوئی سن رہا ہوتا ہے تو ہم بڑے اہتمام کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب خود پڑھ رہے ہوتے ہیں جیسے نماز میں دیکھ لو تو کوئی لحاظ نہیں ہے، ترتیل تجوید کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یہ نہیں ہے جب لوگوں کو سنا رہے ہوں یا کسی کو پڑھا رہے ہوں تو پھر تو بڑے اہتمام کے ساتھ پڑھا جائے قرآن، جب بندہ الگ میں پرسنل پڑھ رہا ہو تو پھر ان چیز کا اہتمام نہ کرے۔ دیکھا اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن جب کہنا ہے جنت کے اندر کہ قرآن کو پڑھتے جاؤ، جنت کے درجات کو چڑھتے جاؤ، تو تب بھی اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا۔ اب بعض لوگ تھک جاتے ہیں، کہتے ہیں او جی تجوید کے ساتھ پڑھنے سے ٹائم بڑا لگتا ہے، جن کو شوق ہوتا ہے نا کہ میں نے پارا پورا پڑھنا ہے، یا رمضان کے اندر دیکھتے ہیں تو پورا ایک رمضان میں جی اتنے قرآن پڑھے، جی میں نے 5 قرآن پڑھے تو میں نے 10 قرآن پڑھے۔ اس حوالے سے ایک تو پیچھے جیسے ہم نے ابھی پڑھا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن عباس کا قول، وہ کہتے ہیں کہ مجھے پورا قرآن پڑھنے کی بجائے، پورا قرآن بغیر تجوید کے پڑھنے کی بجائے ایک سورت میں تجوید کے ساتھ پڑھ لوں، یہ مجھے زیادہ محبوب تھا۔ ہاں جی، تو بعض لوگ تھک جاتے ہیں جی وہ اس میں تو ٹائم بہت لگتا ہے جی، تو اس کے حوالے سے امام جزری رحمہ اللہ تعالی طیبات النشر کے اندر فرماتے ہیں فَلْيَحْرِسِ الصَّعِيدُ فِي تَحْصِيلِهِ وَلَا يَمَلُّ قَطُّ مِن تَرْتِيلِهِ، سعادت مند کو چاہیے کہ وہ حریص ہو جائے قرآن مجید کو ترتیل تجوید کے مطابق سیکھنے میں، اور مزید فرماتے ہیں وَلَا يَمَلُّ قَطُّ مِن تَرْتِيلِهِ، اور کبھی بھی اس کی ترتیل سے بندے کو کتانا نہیں چاہیے، تھکنا نہیں چاہیے۔ اور ترتیل کے مطابق پڑھ پڑھ کے اس کو سیکھنے سے میں تو تھک گیا ہوں، اب مجھ سے نہیں سیکھا جا رہا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب تو میری عمر بڑی ہو گئی ہے، میں تو تجوید کے مطابق نہیں سیکھ سکتا۔ اس کے حوالے سے میں ایک بات کہا کرتا ہوں، اگر ہم سب اس بات پہ غور کریں کہ جب اسلام آیا تھا، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان کیا اور صحابہ کرام جو ہے وہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے، تو غور کریں کیا اس وقت سارے صحابہ جو تھے وہ 10-12 سال کی عمر میں تھے؟ قرآن تو تمام صحابہ نے سیکھا ہے۔ ہاں جی، غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو کوئی صحابی کس عمر میں ہے، کوئی کس عمر میں ہے، کوئی جوانی میں ہے، کوئی بڑھاپے میں پہنچا ہوا ہے، اور صحابہ نے قرآن مجید کو سیکھا ہے۔ تو کیا ہے جو بڑی عمروں میں تھے انہوں نے قرآن مجید کو بس جیسے دل چاہ یا جیسے، اور اپنے آپ کو کھپائے بغیر، محنت کیے بغیر، بس اپنی مرضی سے مطابق تلاوت کیا، یہ تو ممکن بھی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہوں اور صحابہ کرام جو ہے نا وہ تجوید کے مطابق قرآن نہ پڑھ رہے ہوں، صحابہ کرام نے سیکھا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا ہے۔ جیسا کہ تھوڑی دیر پہلے ہم نے حدیث پڑھی ہے کہ آپ نے حضرت علی کو کیا فرمایا تھا کہ لوگوں میں اعلان کر دو تو قرآن کو اسی طرح پڑھنا جس طرح میں نے سکھا دیا ہے، اپنی مرضی سے نہیں ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ قرآن مجید کو اس طرح پڑھنا ہے جس طرح نازل کیا گیا، اپنی مرضی سے نہیں۔ یہ بہانہ نہیں بنانا، یہ عذر نہیں بنانا خود کے لیے کہ میں تو اب بوڑھا ہو گیا ہوں یا میری عمر بڑی ہو گئی ہے، اب تو میں قرآن سے ہی نہیں کر سکتا۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تو اپنی وسعت کے مطابق بندے کو کوشش کرنی چاہیے۔
کوشش اپنی وسعت اپنی طاقت کے مطابق بندہ کرتا رہے گا تو جتنا سیکھ لیا اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا. اگر بندہ معذور واقعہ نہیں معذور کہہ کر معذور نہ بنے کہ میں تو معذور ہوں, نہیں, ایک بندہ محنت کر کے کوشش کرنے کے باوجود اگر وہ کمی کوتاہی رہ جاتی ٹھیک ہے یہ معذور ہے. اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ, جو قرآن مجید کو مہارت سے پڑھنے والے ہیں کل قیامت والے دن معزز فرشتوں کے ساتھ ہوں گے. لیکن فرمایا والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران, لیکن جو لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں اور اس کو صحیح سیکھنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں لیکن پھر ان پہ یہ بہت مشکل لگتا ہے, ان کو محنت بہت کرنا پڑتی ہے, بہت گنا ہو جاتا ہے ان پر, تو فرمایا لہ اجران, ان کے لیے 2 اجر ہیں. تو یہ تاب ہے نا کہ جب بندہ کوشش کرتا رہے, کوشش کے باوجود اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو پھر اگر کمی کوتاہی کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے 2 اجر رکھ دیے, ایک محنت کوشش کرنے کا, قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا. تو اس لیے بندے کو خود یہ نہیں کہہ دینا چاہیے کہ اب میں تو عمر کی بڑے حصے میں چلا گیا ہوں, اب تو میں اس طرح قرآن مجید کو نہیں پڑھ سکتا. تو دیکھیں صحابہ کرام کے اعمال سے ہم نے قرآن مجید سے بھی دیکھا, قرآن مجید کے اندر بھی ورتل القرآن ترتیلا وقرآنا فرقنا لتقرأہ یہ حکم مل رہا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو بھی حکم دیا, ٹھیک ہے, اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت کی کیفیت حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی بیان کر رہی ہیں. اور صحابہ کرام ایک سورت کو صحیح معنی میں پڑھنے کو ترجیح دیتے تھے کہ بغیر تجوید اور ترتیل کے پورا قرآن پڑھنے کو. تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے سبق کا ذریعہ ہے, ہمیں ان چیزوں سے سیکھنا چاہیے تاکہ ہم صحیح معنی میں قرآن مجید کو سیکھنے کی طرف آ جائیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید سے بھی ہم نے دیکھ لیا, حدیث سے بھی دیکھ لیا, تو بعض لوگ سوال بھی کرتے ہیں یہ جو آپ قواعد ہمیں پڑھا رہے ہیں, یہ مخارج ہیں, یہ صفات ہیں, یہ فلاں, یہ اصول جو جس کو علم تجوید کا نام دیا جاتا ہے, کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح ہی پڑھایا تھا کہ اس ایک عرب کتنے مخارج ہیں جی, اس کے اندر یہ صفات ہیں, اس کو ایسے سے کیا, یہ باقاعدہ ان اصطلاحات کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, پڑھایا تھا اور سکھایا تھا. تو اس کے حوالے سے 2 باتیں ہیں, کیونکہ ہم علم تجوید پڑھنے جا رہے ہیں, ہمارے علم میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ علم تجوید کب کی پیداوار کہہ لو یا کب سے اس کو مدون کیا گیا. اس کے حوالے سے یہ اہم نقطہ ہے اور آپ سب لوگوں کے ذہن میں یہ چیز آنی چاہیے اور آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. علم تجوید کی تدوین کے حوالے سے 2 چیزیں ہیں, ایک تو یہ ہے من حیث الادا اور دوسری ہے من حیث القواعد, یعنی اس کے 2 پہلو ہیں علم تجوید کے, ایک پہلو ہے ادائیگی کا اور دوسرا پہلو ہے تجوید کے قواعد کے حوالے سے. جہاں تک بات ہے ادائیگی کے حوالے سے تو ظاہر ہے یہ تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید کو لے کے آئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور انہوں نے پڑھ کر سنایا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا سنا اور ویسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیکھا اور آگے صحابہ کو بھی پڑھ کر سنایا. تو گویا کہ پتہ چلا کہ من حیث الادا ادائیگی کے حوالے سے یہ جو تجوید ہے, علم و تجوید, یہ شروع دن سے ہی ہے اور اسی کے ساتھ ہی قرآن مجید کو نازل کیا گیا. اب دوسری بات ہے قواعد کے اعتبار سے یہ علم و تجوید کب سے ہے, شروع میں باقاعدہ قواعد نہیں تھے بلکہ بہت سارے علوم ایسے ہیں جو شروع میں باقاعدہ طور پر مدون ان کو نہیں کیا گیا تھا, جیسے علم و رسم ہے, علم و ضبط ہے, شاید آپ لوگوں میں سے یہ چیزیں پڑھی بھی ہوں گی, نہیں تو کسی وقت موقع ملا تو پڑھ لیں گے. حدیث کی میں چلے جائیں تو اصول حدیث ہے, اصول فقہ ہے, اصول تفسیر ہے, تو یہ چیزیں باقاعدہ طور پہ مدون نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے نہیں ہیں, بلکہ تب تو صحابہ کرام جو ہے خود عربی دان بھی تھے, عربی کو سمجھنے والے بھی تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے اندر موجود بھی تھے, تو ان کو کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ لیتے تھے اور آپ کے انداز کو بھی وہ سمجھتے تھے. لیکن بعد میں جب اسلام کا دائرہ وسیع ہوا, اسلام پھیلنے لگا اور عرب سے نکل کر عجم میں بھی اسلام آیا, عجمی لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا, تو عجمیوں کو چونکہ عربی آتی نہیں تھی تو وہ ان چیزوں کو سمجھتے نہیں تھے, تو پھر اور جو عجمی تھے مسلمان ہو کر پھر جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگے تو تلاوت قرآن میں پھر ان سے غلطیاں ہونے لگی نا, تجوید کے مطابق وہ نہیں پڑھ پاتے تھے, پھر ان کو سمجھانا تھا کہ یہ اس کو کیسے پڑھنا ہے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی, تو پھر ان کے لیے, ان کو سمجھانے کے لیے, ترتیل کی رعایت, تجوید کی رعایت کروانے کے لیے پھر باقاعدہ ان کے لیے کچھ قواعد بنائے گئے.
باقاعدہ ان کے لیے کچھ قواعد بنائے گئے تاکہ ان کو یہ چیزیں یاد ہو جائیں، ان کے ذہن میں یہ پکی ہو جائیں اور اس کے مطابق قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اب اس حوالے سے جو ہمیں تاریخ سے بات ملتی ہے، سب سے پہلے پھر باقاعدہ طور پہ ان عجمیوں کے لیے علم تجوید کو مدون کس نے کیا؟ سب سے پہلا نام ہمارے سامنے تاریخ کا اگر مطالعہ کریں تو امام خلیل بن احمد الفراہیدی، ان کا نام آتا ہے۔ یہ تقریباً 100 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، یعنی ہجرت کے 100 سال بعد یہ پیدا ہوئے ہیں، اور ان کی وفات تقریباً 170 ہجری کے قریب ہے۔ تو تاریخ میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امام خلیل بن احمد فراہیدی نے سب سے پہلے تجوید کے کچھ قواعد مدون کیے، اور اسی طرح ان کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے ہیں بڑے امام، ان کا نام ہے ابو عبید قاسم بن سلام۔ امام خلیل بن احمد فراہیدی تو 100 ہجری میں پیدا ہو رہے ہیں، اور امام عبید جو ہے یہ تقریباً 150 ہجری میں جا کے پیدا ہوئے ہیں، اور ان کے بعد پھر مزید جو ہے امام سیبویہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ بہت معروف ہے۔ سیبویہ اور اخفش یہ بہت معروف امام ہے علم تجوید و قرات میں، اسی طرح گرامر کے اندر بھی، نافسر میں بھی۔ تو امام سیبویہ جو ہیں یہ بھی 150 ہجری کے قریب جا کے پیدا ہوئے ہیں۔ تو ان لوگوں نے، اور اسی طرح امام فرا بھی ہیں، تو ان لوگوں نے تجوید کے باقاعدہ قواعد کو مدون کیے، ان کے قواعد بنائے تاکہ اجمی لوگوں کو ترتیل کے مطابق قرآن مجید پڑھنا سکھایا اور یاد کرایا جائے۔ تو ان چیزوں سے پتہ چلا ان ائمہ کرام کی جو ہم اگر تاریخ پیدائش کو دیکھیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے تقریباً 150 ہجری کے بعد جا کے یہ علم، یا اس کے آگے پیچھے 150 ہجری سے پہلے کچھ سال یا بعد میں، یہ دور ہے علم تجوید کی تدوین کا۔ من حیث القواعد، من حیث الاعداد میں نے جیسے پہلے بتایا کہ یہ تو شروع سے یہ قرآن مجید نازل ہوا تھا تو ویسے ہی تھا، تو من حیث القواعد تقریباً 150 یعنی 150 ہجری کے قریب یہ علم تجوید مدون کیا گیا ہے۔ تو یہ چیزیں سب لوگ آپ نوٹ بھی کرتے جائیں، ہو سکتا ہے آپ لوگوں سے بعد میں یہ کوئی سوال بھی کیا جائے، یا اگر آپ کا کوئی پیپر لیا جاتا ہے اس کے اندر بھی ان میں سے کوئی چیزیں پوچھی جا سکتی ہیں۔ اب جو ہم کتاب پڑھنے جا رہے ہیں چونکہ اس کا تعلق تجوید کے ساتھ ہے، تو تجوید جب ہم پڑھیں گے، اس علم کو پڑھیں گے تو ہمارا سامنا کن کن چیزوں سے ہوگا، کن کن چیزوں کا ہم نے مد نظر رکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے تجوید کے تھوڑی سی تعریف کر لیں، اس کا معنی مفہوم کو سمجھ کے آگے کچھ ابتدائی چیزیں بتا دیتا ہوں۔ اصل میں کسی بھی چیز کو لے لینا، نماز کے لیے جیسے قرآن میں لفظ صلاۃ آیا ہے، اور زکوٰۃ کے لیے زکا آیا، حج، کسی بھی چیز کو، کسی نام کو جو معرفہ ہوتا ہے یا کسی بھی علم، اس کی تعریف کرنے کے لیے 2 طرح کی تعریف کی جاتی ہے، لغوی بھی کی جاتی ہے اور اصطلاحی بھی کی جاتی ہے۔ لغوی اصطلاحی کا تھوڑا سا میں فرق کر دیتا ہوں۔ لغوی تو اس تعریف کو کہتے ہیں کہ جو اس زبان کے اہل لغت نے اس کا معنی مفہوم سمجھایا ہو، اور اصطلاحی وہ ہوتا ہے کہ جو لغت کے اعتبار سے تو وہ معنی نہیں ہوتا، لیکن اس کے ماہرین نے کوئی خاص معنی متعین کر دیا ہو۔ جیسے ہمارے معاشرے میں ایک گاڑی بائک ہے، موٹر سائیکل، تو اگر موٹر سائیکل اس کی تعریف کرنا چاہیں تو لغت والے اس کی خاص تعریف کریں گے کہ یہ ایسی ایسی ہوتی ہے، ایسے ایسے اس کے پرزے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی اسلام اس کا معنی کوئی اور رکھ لے، موٹر سائیکل نام نہ اس کا رکھے، کوئی اور نام اس کا ڈالے، اس کو مطلب سائیکل کا نام دے دیں، صرف سائیکل کا نام، تو یہ اصطلاحی معنی ہوگا، لغوی نہیں ہوگا۔ تو تجوید کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ تجوید جوید تجوید باب تصریف سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے عمدہ کرنا، کسی چیز کو خوبصورت کرنا، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ اور قرآن نے تجوید کو کس معنی میں لیا ہے؟ قرآن کے نزدیک یہ ہے کہ قرآن مجید کے حروف کو ان کی تمام صفات اور مخارج کا لحاظ کرتے ہوئے ادا کرنا، قرآن مجید کے تمام حروف کو، تمام کلمات قرآنی کو مخارج اور صفات کا لحاظ کرتے ہوئے پڑھنا، یہ تجوید ہے۔ اب جب ہم تجوید پڑھیں گے تو تجوید میں ہمارا موضوع بحث کیا ہوگا، کس چیز کو ہم بار بار دیکھیں گے، کس چیز پہ بحث کریں گے، کن چیزوں کو سیکھیں گے۔ تو تجوید کے بارے میں جو موضوع بتایا جاتا ہے وہ قرآن مجید کے حروف ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی قاعدہ پڑھا جاتا ہے تو شروع میں حروف لکھے ہوتے ہیں جن کو حروف تہجی کہتے ہیں، تو یہ تجوید کا موضوع ہے، بنیادی موضوع۔
قرآن مجید کے حروف ہیں الف سے لے کے یا تک یہ جو 29 حروف بنتے ہیں، اور پھر ہم تجوید پڑھتے ہیں کیوں؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد صرف اور صرف اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن مجید کو نازل کیا ہے نا، بالکل ہم اسی طرح قرآن مجید کو پڑھیں، کیونکہ قرآن مجید پڑھنے کا حکم بھی یہی ہے کہ اسی طرح پڑھا جائے۔ تو صحیح ادائیگی، دو لفظوں میں آپ اگر کہنا چاہیں تجوید پڑھنے کا مقصد کیا ہے، ہم کیوں پڑھتے ہیں تجوید، اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ صحیح ادائیگی ہو جائے قرآن مجید کی۔ اور پھر اگر اس کی اہمیت کی طرف جائیں تو ویسے تو اس کی فضیلت میں ہم نے حدیث بھی پڑھی، قرآن مجید کی آیات بھی ہیں، پھر اور بھی ہیں، لیکن اس کو ایک نقطے میں اگر ایک جملے میں آپ نے کہنا چاہیں تو علم تجوید کی وہی اہمیت ہے جو قرآن مجید کی اہمیت ہے۔ کیوں قرآن مجید والی اہمیت اس کو کیوں مل گئی؟ اس لیے کہ علم تجوید کا کسی چیز سے تعلق نہیں ہے، صرف اور صرف براہ راست قرآن مجید سے ہی تعلق ہے۔ تو جو مقام قرآن مجید کا ہے تو قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے جو بھی علم ہم پڑھیں گے تو اس کا مقام بھی بلا وہی ہوگا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تجوید کے مطابق قرآن مجید کو پڑھنا ضروری ہے؟ یہ اتنی اہمیت کیوں دی جاتی ہے اور اتنی توجہ تجوید کی طرف کیوں دلائی جاتی ہے؟ کیا ہم سب کے لیے تجوید پڑھنا ضروری ہے؟ تو اس کے حوالے سے دو باتیں آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ فقہ کے اندر، علم فقہ کے اندر بہت سی اصطلاحات ہوتی ہیں، یہ بھی علم فقہ بھی قرآن مجید کو اور اسلام کو، احادیث کو سمجھنے کے لیے اور مسائل کو تاکہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی، بہت سی اصطلاحات ہوتی ہیں۔ علم فقہ کے اندر دو اصطلاحات ہیں، ایک اصطلاح ہے جس کو کہتے ہیں فرض کفایہ اور ایک ہے فرض عین۔ ایک فرض کفایہ اور ایک فرض عین ہے۔ فرض کفایہ وہ والا عمل ہوتا ہے کہ جو ہر انسان پر فرض نہیں ہوتا، جیسا کہ نماز جنازہ ہے، اگر کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو نماز جنازہ مسلمانوں پر پڑھنا فرض ہے، لیکن یہ کون سا فرض ہے؟ کیا ہر بندہ ہی پہنچے جنازے میں؟ ایسا نہیں ہے۔ اگر ایک گاؤں میں یا ایک علاقے میں، ایک شہر میں کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک ٹاؤن میں، تو وہاں سے اگر کچھ لوگ شامل ہو جائیں، اس کا جنازہ ادا کر دیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ اگر کوئی بھی ادا نہ کرے تو پھر سبھی گناہ گار ہوتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے فرض کفایہ۔ اور فرض عین یہ ہوتا ہے کہ ہر فرد پر، ہر انسان، مرد عورت پر، بچے، ہر کسی پر وہ فرض ہو، یہ فرض عین ہوتا ہے۔ جیسے نماز ہے، اب نماز ہم سب پہ فرض ہے۔ تو علم تجوید کے حوالے سے، علم تجوید کے جیسے میں نے دو چیزیں بتائی ہیں نا، ایک ہے قواعد، ایک ہے ادا۔ علم تجوید کے قواعد سیکھنا یہ فرض کفایہ میں آتے ہیں۔ علم تجوید کے قواعد کو سیکھنا فرض کفایہ میں آتے ہیں۔ کچھ لوگ، معروف لوگ، اس کو تجوید کے مطابق اس کے قواعد سیکھ لیں تو کافی ہیں، اگر سب ہی چھوڑ دیں تو پھر گناہ گار ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہم عجمی ہیں، ہمیں ان چیزوں کا سمجھ نہیں آتی۔ اگر ہم قواعد چھوڑ دیں گے تو علم بھول جائے گا۔ قواعد کے اندر آگے کتابوں کے اندر یہ کتابیں پڑھنا، جیسے ہم جزریہ پڑھنے جا رہے ہیں، تو کیا یہ مقدمہ جزریہ پڑھنا سب پہ فرض ہے؟ نہیں، فرض کفایہ ہے۔ کچھ لوگ سیکھ لیں گے تو وہ پھر خود آگے لوگوں کو سکھاتے رہیں گے، اتنا کافی ہے۔ باقی رہ گئی من حیث ادا، تو یہ ہر کسی پر پڑھنا فرض ہے، اس کو سیکھنا ضروری فرض عین ہے ہر بار، اس سے کوئی بھی مستثنا نہیں ہے۔ ہر مسلمان پر قواعد یہ تجوید کے مطابق پڑھنا فرض عین ہے۔ اگر کوئی تجوید کے مطابق نہیں پڑھتا تو وہ گناہ گار ہے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ورتل القرآن، اور حضرت علی کو بھی نبی علیہ السلام نے یہی حکم دیا تھا کہ آپ کہہ دو ان کو، لوگوں کو بتا دو تو اس طرح پڑھیں جس طرح سکھایا گیا ہے، اور نبی علیہ السلام نے ترتیل کے مطابق صحابہ کرام کو قرآن مجید سکھایا تھا۔ تو لہٰذا یہ بہت عظیم عمل ہے کہ آپ لوگ تجوید کے باقاعدہ قواعد سیکھ رہے ہیں، یہ تو عظیم عمل ہے نا۔ ہاں جی، یہ تو وہ حدیث ہے جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو اس حدیث کا مصداق بننے والی بات ہے۔ بہرحال اگر قواعد باقاعدہ طور پہ یاد نہ ہوں لیکن صحیح معنی میں بندہ تلاوت کر لے تو یہ کفایت کر جاتا ہے، لیکن چونکہ ہم نے امت کی اصلاح بھی کرنی ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء کے تحت، تو علماء کے اندر جو قرآن مجید کا علم بھی تو آتا ہے نا، قرآن مجید کا علم ہوگا تو صحیح معنی میں عالم ہوگا۔ تو انبیاء کرام کے وارث بننا ہے اور یہ سعادت حاصل کرنی ہے تو ان چیزوں کو باقاعدہ سیکھنا بھی تھا کہ ہم آگے صحیح معنی میں لوگوں کو سکھا سکیں۔ چلیں، اب کافی اس بات کی وضاحت ہوگی علم تجوید اور ترتیل کے حوالے سے، ہم نے
کافی چیزیں دیکھ لی ہے، سامنے آ گئی ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں جو کتاب پڑھنے جا رہے ہیں. اس کتاب کے حوالے سے ایک دو باتیں میں کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے مصنف کے بارے میں بھی. مصنف اتنے عظیم انسان ہیں کہ اگر دو لفظوں میں اس کی میں اہمیت بیان کرنا چاہوں تو یہ ایسے کہوں گا کہ قراء کے میدان میں، تجوید و قراءت کے میدان میں، یا ائمہ قراء کے میدان میں امام جزری کی وہی اہمیت ہے جس طرح ستاروں کو چاند، جیسے چاند کو ستاروں پہ ہوتی ہے. یہ ائمہ قراءت کے حوالے سے میں بات کہنا چاہوں گا، کیونکہ امام جزری وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے علم و تجوید اور قراءت کے حوالے سے. آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کہ جیسا کہ احادیث کے اندر کچھ مرجع کتابیں ہوتی ہیں، جیسے کتب ستہ ہیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی وغیرہ، یہ کتابیں. تو قرآن مجید کی یہ علم تجوید اور قراءت جو ہوتی ہے، اس کے حوالے سے بھی بہت ساری کتابیں ہیں جس کو مرجع اور مسجد کی اہمیت حاصل ہے. قراءات کے اندر تقریباً 57 کے قریب کتابیں ہیں جو بڑی بڑی کتابیں ہیں، جیسے بخاری، مسلم بڑی بڑی حدیث کی کتابیں، تو قراءات کے اندر 57 کے قریب کی بڑی بڑی کتابیں ہیں. اب امام جزری نے کیا کام کیا ہے؟ اب اس بات سے آپ کو اندازہ ہوگا امام جزری کا مقام مرتبہ کیا ہے. امام جزری نے ان 57 کتابوں کو اکٹھا کر کے، دیکھیں 57 کتابیں آج ہم پڑھیں الگ الگ سے تو بہت ٹائم لگتا ہے، بہت مشکل لگتا ہے. امام جزری نے ہمارے لیے اتنی آسانی کر دی ہے، ان 57 کتابوں کو اکٹھا کر کے ان کا نتیجہ خلاصہ نکال کے ایک کتاب تیار کر دی ہے جس کا نام النشر الکبیر ہے. پھر اسی کو پھر نظم ہے، کیونکہ بہت اچھے شاعر بھی تھے اور وسیع عربی جانتے بھی تھے، انہوں نے پھر اس نشر الکبیر کو نظم کے انداز میں بھی کر دیا اور اس کا نام انہوں نے طیبۃ النشر رکھا تھا. اسی طرح امام جزری نے نظم کے انداز میں یہ کتاب لکھی ہے، مقدمہ جزریہ. اور اللہ تعالی نے ان کو کتنا بڑا امام بنایا. اور پیچھے پس منظر میں کیا چیز تھی، کہتے ہیں کہ ان کے جو والد صاحب تھے، ان کی شادی کو تقریباً کچھ 40 سال ہو گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دی تھی. پھر ان کے والد گرامی جو محمد ہیں، ان کے والد کا نام محمد، وہ بیت اللہ گئے حج کرنے کے لیے، تو وہاں پہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، زمزم کا پانی پیا اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما. تو اس دعا کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا کیا. جی امام جزری یہ ان کے بیٹے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا بڑا امام بنایا، ابھی آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا. اور یہ صرف امام جزری قراءات یا تجوید کے اندر امام نہیں تھے، بلکہ تفسیر کے اندر، حدیث کے اندر، فقہ کے اندر بھی امام تھے، اور 40 سے زیادہ اساتذہ سے انہوں نے علم حاصل کیا تھا. اور صرف یہ مدرس استاد ہی نہیں تھے، بلکہ اپنے وقت کے قاضی القضات کے عہدے پر بھی فائز رہے ہیں. کتنا بڑا ان کا مقام و مرتبہ ہے. اور ان کے حوالے سے ائمہ کرام نے بہت سارے جو ہے نا اپنی رائے دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا مقام دیا تھا. حافظ ابن حجر اسقلانی وہ کہتے ہیں انتہت الیہ رسالہ علم القراءۃ فی الممالک، ان پر علم قراءت کے بعد ان کا ثانی نہیں ہے کوئی، انتہا ہو گئی ہے، یہ سب سے بڑے تھے. امام شوکانی فرماتے ہیں قد تفرد بعلم القراءۃ فی جمیع الدنیا، پوری دنیا میں یہ منفرد تھے علم قراءت کے حوالے سے. علامہ سیوطی فرماتے ہیں لا نظیر له فی القراءۃ، پوری دنیا میں ان کی کوئی مثل، کوئی بندہ ہی نہیں تھا امام جزری کے حوالے سے. تو اتنا بڑا ان کا مقام ہے. تو اس لیے قراءت میں انہوں نے اساتذہ سے بہت زیادہ علم حاصل کیا. ایک بات آخر میں کر لوں تو ان کے اساتذہ نے کہا کہ یہ بہت مشکل علم ہے، تو اس میدان کے بندے بھی بہت تھوڑے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ مشورہ ہے کہ آپ علم قراءت کے ساتھ ساتھ دوسرے علوم بھی حاصل کریں. تو پھر اس کے بعد انہوں نے حدیث کی طرف توجہ کی اور حدیث سیکھنا شروع کی، اور اس کے بعد ان کو سند کے ساتھ 1,00,000 احادیث بھی یاد تھی. پھر اسی طرح فقہ کے اندر انہوں نے شافعی بھی انہوں نے حفظ کر لی تھی. اور فقہ کی ایک کتاب، فقہ شافعی کتاب ہے، اس کا نام تھا التنبیہ، وہ بھی انہوں نے حفظ کر رکھی تھی. اور قرآن مجید تو انہوں نے تقریباً 12-13 سال کی عمر کے تھے قرآن مجید حفظ کر لیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا سینہ کھولا، انہوں نے علم حاصل کیا، بہت ساری بڑی بڑی کتابیں لکھی، جیسا کہ میں نے نشر الکبیر آپ نے سامنے ذکر کی، طیبۃ النشر ہے، الدرہ انہوں نے لکھی، ٹھیک ہے، قراءت ثلاثہ میں مقدمہ جزریہ ہے جو بنیادی ترین کتاب ہے.
تو امام جزری نے اسی طرح فرمایا کہ تجوید کے حوالے سے جو لوگ تجوید کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھتے نہیں ہیں وہ گنہگار ہیں. تو اس لیے ہمیں تجوید کی اہمیت کو سمجھ کر اس کو اپنے ذہنوں میں بٹھا کر پھر اس علم کو سیکھنا چاہیے. دیکھا دیکھی نہیں ہے اچھا وہ بھی پڑھ رہا ہے وہ بھی پڑھ رہا ہے وہ بھی پڑھ رہا ہے, یہ نہیں. پڑھنا ہے کہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں, اس کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے. اس کی فضیلت اس سے بڑی اور کیا ہو سکتی ہے کہ قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ نے کہنا ہے کہ ورتل, ترتیل کے مطابق قرآن مجید کو پڑھو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں اس قرآن مجید کو سیکھنے کی اور تجوید کے مطابق پڑھنے کی توفیق عطا فرمایا. اور اس کتاب کے حوالے سے میں اتنی بات کہہ دوں کہ تجوید کے حوالے سے آج آپ بہت سی کتابیں دیکھتے ہیں, جیسے تحفۃ القاری ہے, قول السدید ہے, ایک اور ہے تحفۃ القرہ ہے. تو یہ بہت اچھی کتابیں ہیں, شیوخ نے لکھی ہماری آسانی کے لیے. لیکن مرجع کی کتابیں یہ نہیں ہیں جس پر آپ کسی کو دلیل دینا, جیسے کسی کو حدیث بیان کریں تو کہیں کہ مشکات ہے. مشکات سے مرجع کی کتاب نہیں ہے. بعض لوگ حدیث لکھتے ہیں تو اس کو حوالہ دیکھتے ہیں یہ مشکات کے اندر یہ حدیث ہے. یہ مشکات مرجع کی کتاب نہیں ہے. مرجع کی کتاب بخاری ہے, مسلم ہے, ابو داؤد وغیرہ. تو اس طرح تجوید کے حوالے سے اگر کوئی مرجع کی کتاب ہے نا جس کا آپ حوالہ کسی کو دے سکتے ہیں, وہ مقدمہ الجزریہ ہے. تو اس لیے آپ لوگ ضرور یہ مقدمہ جزریہ پڑھیں. یہ عربی کے اندر نظم میں تھوڑی سی مشکل بھی ہوگی کیونکہ خود یہ پڑھنی آسان نہیں ہے. تو یہ مرجع کی کتاب ہے, اس کی اہمیت کو سمجھ کے اور آپ لوگوں نے انشاءاللہ صحیح معنی میں اس کو سیکھنا ہے. اور جو آپ کو پڑھایا جائے گا اس کو آپ نے دوبارہ یاد بھی کر کے آنا ہے اور تکرار بھی کر کے آنا ہے. انشاءاللہ آپ کے باقاعدہ امتحانات بھی لیے جائیں گے. اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ کون کتنا سیکھ رہا ہے. جو صحیح معنی میں سیکھ رہا ہوگا نا تو ہم اس کو ہی اس قابل سمجھیں گے کہ اس کو کچھ سرٹیفکیٹ وغیرہ دیا جا سکے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سفر کو آسان فرمائے اور اس علم کو ہمارے لیے بابرکت بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ.